اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ سابقہ درس میں یہ باتیں بتلائی گئی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں ایک عظیم ترین نعمت آنکھیں ہیں۔ آنکھوں کے متعلق بہت سی باتیں بتائی گئی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بلد میں آنکھوں کے بعد جس چیز کا ذکر کرتے ہیں وہ زبان ہے۔ زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک سورہ میں جس کا نام سورہ رحمان ہے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان نعمتوں میں ابتدائی طور پر جن نعمتوں کا اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے ان میں ایک گویائی ہے، بولنا ہے۔ اللہ نے فرمایا علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بولنا سکھلایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی زبان، یہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، انسانوں کو اللہ نے عطا کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب غور کیجئے، ایک انسان جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ دو باتوں میں جو چاہتا ہے وہ لوگوں کے سامنے وہ بات کو رکھ دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، اور جس کے پاس یہ زبان جیسی نعمت نہیں ہوتی ہے وہ لوگوں کو اپنی بات سمجھانے میں کتنا پریشان ہوتا ہے۔ معمولی سا ٹکڑا ہوتا ہے، کچھ گرام کی یا جو ہے کچھ کلو کی، مختصر پاؤ کلو کی زیادہ سے زیادہ یہ زبان ہوتی ہے، مگر انسان کیا چاہتا ہے، انسان کا دل کیا چاہتا ہے، انسان کا دماغ کیا سوچ رہا ہے، انسان کے جسم کے اعضاء کیا کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کسی سے جو ہے کسی بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ زبان ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان ان تمام چیزوں کو کر سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے متعلق فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے پورا جسم آ کر زبان سے کہتا ہے انما نحن بک، کہ ہم تیرے پیروکار ہیں، ہم تیرے پیچھے پیچھے ہیں۔ ان اعوججتی اعوججنا، اگر تو سیدھی رہی، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم تمام کے تمام ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ان استقمتی استقمنا، اگر تو سیدھی رہے گی ہم سب سیدھے رہیں گے۔ یعنی اگر تو گالی گلوچ کرے گی پھر تو اندر چلی جائے گی، سزا کس کو ملے گی؟ ہم کو ملے گی۔ تو لڑائی کر دے گی تو اندر چلے جائے گی، سزا کس کو ملے گی؟ ہم کو ملے گی۔ وہی اگر تو اچھا کام کرے گی، اچھے چیزوں کو بولے گی تو اس کا بدلہ بھی ہم کو اچھا ملے گا۔ تو پورا جسم جب صبح کرتا ہے، زبان سے منت سماجی کرتا ہے کہ تو سدھر کر رہے آج، اگر تو سدھر کر رہے گی تو ہمارا دن اچھا گزرے گا، اور اگر تو بگڑ جائے گی تو ہمارا پورا دن پریشانیوں کا ہو جائے گا۔ تو حاضرین گرامی، کچھ ایسی برائیاں جو ہماری زبان سے ہوتی ہیں یا کچھ ایسی نیکیاں جو ہماری زبان سے ہو سکتی ہیں، آج ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نیکیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انسان کی خواہش
ایک مومن بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ہر نعمت کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو سکے۔ زبان ایک عام انسان کو مسلمان بنا سکتی ہے۔ کئی سارے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، کلمہ گو نہیں ہے، وہ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، کیا ان کی نیکیاں ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ بہت سارے جگہوں پر آپ نے مدد کی، مگر اسی زبان سے آپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا کہ ان کو اللہ آگ کے جوتیاں پہنائے گا، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، پک رہا ہوگا۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کے رسول نے کہا چچا ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا۔ دشمنان اسلام قریش بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے منع کیا، ان کو کہا کہ تم اپنے آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا اللہ ملت ابینا، باپ دادا کے راستے پر، اسی پر انتقال ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے۔ ایک انسان کو ایک زبان جو ہے جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچا سکتی ہے، ایک دائرہ کفر سے نکال کر دائرہ اسلام میں داخل کر سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد ایک انسان، عام سا انسان، ایک مومن بندہ بن جاتا ہے، ایک مسلمان بن جاتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ زبان۔ اسی طرح زبان کے فائدوں میں ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اس زبان کے ذریعے سے اللہ کے کلام کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اللہ کا کلام بہت چیزوں کے لیے شفا ہے۔ آپ کسی بیمار کو پڑھ کر دم کریں گے، اس کی طبیعت درست ہو جائے گی۔ آپ اپنے دکان میں یا اپنے مکان میں جو ہے تلاوت کریں گے، آپ کے دکان اور مکان میں برکت ہوگی۔ آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو یہ قرآن جو ہے آپ کے لیے پڑھنے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ پوری دنیا کی کوئی کتاب اس مسجد میں نماز میں نہیں پڑھی جاتی سوائے قرآن کے۔ آپ کس کے ذریعے سے؟ ہاتھوں کے ذریعے سے، پیروں کے ذریعے سے، پیٹ کے ذریعے سے نہیں، کس کے ذریعے سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں؟ اسی زبان کے ذریعے سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابھی قریب میں مغرب کے بعد میں مجھے اطلاع ملی کہ ایک مؤذن صاحب جو آئے ہوئے تھے باہر سے، 2 دن پہلے جو ہے طبیعت ناساز ہو گئی اور کل جو ہے ان کا انتقال ہو گیا عثمانیہ ہاسپٹل میں۔ مسافر تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، وہ جو ہے کچھ موذنی کی تلاش میں آئے ہوئے تھے اور طبیعت خراب ہوئی، اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ عثمانیہ کو لے گئے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے رکھے، انتقال ہو گیا ان کا۔ سننے میں تو محسوس ہو رہا ہے کہ بڑی تکلیف کی بات ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے، ان کے پیچھے ان کی بیوی ہے، 3 بچے ہیں، بہت مشکل کی بات ہے۔ مگر یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے پاس بحیثیت حافظ گیا ہے، اللہ کے کلام کو یاد کر کر گیا ہے۔ کل جب یہ بندے اٹھائے جائیں گے، سبحان اللہ، آپ دیکھیے ان کے پاس پورا قرآن ہوگا، کسی کے پاس ایک آیت بھی اگر ہوگی، اللہ رب العالمین کہے گے ایک آیت پڑھ اور ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ ایک درجے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ ہمارا ایک فلور ہے نا، اللہ رب العالمین ایک ایک فلور کے درمیان اتنا فاصلہ رکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دنیا میں کھڑا ہو کر دور جو اس کو ستارہ نظر آتا ہے سب سے اونچا، کتنی دور ہوتا ہے وہ نہیں معلوم۔ آج لوگ چاند تک پہنچے ہیں، بڑی بات ہے، ستاروں تک کوئی بھی نہیں پہنچے ہیں۔ دور کا ستارہ جتنی دور ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک درجے سے دوسرا درجہ اتنی دور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ انا اعطینا کل کوثر پڑھیں گے تو ایک درجہ آپ کا بلند ہو جائے گا۔ فصلی لربک وانحر 2 درجے بلند ہو گئے۔ ان شانئک ھو الابتر 3 درجے آپ کتنی اوپر چلے گئے۔ سبحان اللہ، ایک بندہ اس کو 10 آیتیں یاد ہیں تو اس کے 10 درجے بلند ہو گئے، اس کو 10 پارے یاد ہے تو کیا کہنے اس کی خوش قسمتی کے۔ دنیا میں اس کے پاس کچھ تھا نہیں بیچارہ، جو گزر گیا ہے کچھ نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 3-4 ہزار 5 ہزار جیب میں تھے ہوں گے۔ کیا لے کر گیا؟ بہت کچھ لے کر گیا۔ کیا چھوڑ کر گیا؟ کچھ بھی نہیں تھا چھوڑنے کے لیے، مگر لے کر جانے کے لیے بہت کچھ لے کر گیا۔ کل جب اٹھایا جائے گا، حافظ قرآن کی شکل میں اٹھایا جائے گا، درجات پر درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں دیکھیں گے تو ایسے معلوم ہوگا کتنا قسمہ پرسی کی حالت میں کتنا غریب آدمی ہے،
حقیقی معنوں میں کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑوں اس کا حساب ہی نہیں ہے کتنا مالدار آدمی ہو. کیوں؟ اتنا بڑا قرآن اس کے پاس ہے کہ اتنے بڑے درجات اس کے بلند ہو رہے ہیں. آپ کے پاس 10 مالے کی عمارت ہوگی، جائیں گے تو کچھ رہے گا ساتھ میں. کروڑ پتی لوگ بھی مرتے ہیں، سکندر بھی مر گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یہ آدمی جا رہا ہے ہزاروں مالوں کی عمارتوں کو پار کرتے ہوئے، اس کا اتنی اوپر اس کا گھر ہوگا. سبحان اللہ، کتنا مالدار آدمی ہے. ہم بھی مالدار ہو سکتے ہیں ایسے، قیامت کے مالدار. دنیا کے مالداروں کی بات نہیں ہے، قیامت کے مالدار ہم بھی ہو سکتے ہیں. ہم بھی قرآن یاد کر سکتے ہیں. ایک دن میں ایک آیت صحیح، ایک لائن صحیح. آپ کو معلوم ہے ایک پارے میں 300 لائن ہوتی ہیں. اگر 15 پاروں کی قرآن ہو تو آپ اگر ایک لائن ایک دن میں یاد کریں گے تو آپ ایک سال میں ایک پارے کے حافظ ہو جائیں گے. اللہ نے اگر آپ کو آئندہ 10 سال کی زندگی دی ہے تو سبحان اللہ 10 پاروں کے آپ حافظ ہوں گے. 20 سال کی زندگی دی ہے، 20 پاروں کے آپ حافظ. کوئی بڑا کام نہیں ہے. یہ زبان کے ذریعے سے ہم یہ نیکی حاصل کر سکتے ہیں ضرور بضرور حاصل کر سکتے ہیں. اس زبان کے ذریعے سے ایک اور نیکی جو ہم کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی دعوت کو، اللہ کے رسول کی دعوت کو، دعوت اسلام کو ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچا سکتے. ایسے کتنے غیر مسلم بھائی ہمارے ہیں جو اسلام کے پیاسے ہیں. ان کو خود ان کی عبادت گاہوں میں داخل ہونے کا جو ہے حق نہیں ہے. ان کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، ان کو بلو کیٹیگری سمجھا جاتا ہے، ان کو کاسٹوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، نچلی نظروں سے ان کو دیکھا جاتا ہے. اسلام جب ہندوستان میں آیا دعوت کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے نہیں، یہی کہہ کر کے دیکھو بھائی تم کم ذات کے نہیں، ہم اونچی ذات کے نہیں، آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں کھڑے ہو جاؤ، کلمہ پڑھو. ایک کلمہ تمہیں ہمارے برابر لا کر کھڑا کر دے گا. اگر تم ہم سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہو تو مصلی پر جا کر نماز پڑھا سکتے ہو. یہ اسلام ہے. ایکوالٹی سکھاتا ہے اسلام. اس چیز کو ہم لوگوں میں جب عام کریں گے یہ 14% 50% بھی ہو سکتا ہے. کس ذریعے سے؟ ہمارے اخلاق کے ذریعے سے. ساتھ ہی ساتھ بڑا کردار جو اس دعوت میں انجام دینے والی ہے یہ ہماری زبانیں ہیں. ہم ڈرتے ہیں لوگوں کو اگر میں کچھ کہہ دوں گا تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے. یقین مانیے ہمارے دل میں ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ اگر میں کسی کو کہہ دوں گا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو تو لوگ برا مان جائیں گے. اللہ کی قسم ایک مرتبہ کسی غیر مسلم سے اسلام کے بارے میں گفتگو کر کر دیکھیے، آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے. اور وہ جب مزہ آپ کو لگے گا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، پھر آپ ہر آدمی کو دین کی دعوت دیتے جائیں گے. اس کے بعد میں اگر کوئی آپ کو مارے گا تو بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ مر بھی جائیں گے اس راستے میں مگر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے جائیں گے. اتنا بڑا اس کا مزہ لگے گا آپ کو. کیوں؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی کو اسی چیز کا مزہ لگا تھا، اسی چیز کی خواہش ہو گئی تھی، اسی چیز کا شوق ہو چکا تھا کہ دن ہو رات ہو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے اسلام کی طرف بلاتے تھے. بازاروں میں جاتے اسلام کی طرف بلاتے، دکانوں میں جاتے اسلام کی طرف بلاتے، دوسرے شہروں کو جا کر اسلام کی طرف بلاتے تھے. ایک مرتبہ آپ کوشش کر کر دیکھیں کسی ایک غیر مسلم کو، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن، کوئی بھی ہو، ایک مرتبہ آپ کوشش کیجئے. آپ کی دکان کو آ رہا ہے آپ سمجھائیے، آپ کے گھر کو آ رہا ہے آپ سمجھائیے، آپ اس کے گھر کو جا رہے ہیں سمجھائیے، وہ آپ کے آٹو میں بیٹھ رہا ہے آپ اس کو سمجھائیے، آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہے 2 باتیں اس کو پوچھیے. ڈریے مت، آپ کے پاس روشنی ہے، حق ہے آپ کے پاس. جیسے مثال کے طور پر ایک اصلی نوٹ ہوتی ہے، ایک نقلی نوٹ ہوتی ہے. معلوم ہے ہم کو یہ بات. آپ کے پاس کون سی نوٹ ہے؟ ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ پکی اصلی نوٹ ہے آپ کے پاس. سامنے والے کے پاس کون سی نوٹ ہے؟ نقلی نوٹ ہے. آپ جب اس کو بتائیں گے اپنی اصلی نوٹ تو آپ کی بات کو مانے گا ضرور. اور یہ نوٹوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس سے کوئی چیز کو ہم تول نہیں سکتے. حقانیت جتنی اللہ کے پاس ہے، جتنا سچائی اللہ کو ماننے میں ہے کسی دوسری چیز کو ماننے میں نہیں. آپ بتائیں لوگوں کو ان ہاتھوں سے ہم نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ درخت جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں.
یہ پودے، یہ چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھائیں، سمجھاتے سمجھاتے آپ کو سمجھانا آئے گا۔ ایک آدمی جب آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہے کتنا بہترین کام آپ کر رہے ہیں۔ کوشش کیجئے ایک مرتبہ، اور وہ کام آپ کی زبان سے ہوگا، آپ کے اخلاق سے بھی ہوگا، مگر بڑا کردار آپ کی زبان کا ہوگا۔ اسی طرح ان زبان کے فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم جو چیز چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ سے مانگنے کے لیے اگر ہم دل میں بھی امید کریں گے، دل سے بھی اللہ سے مانگیں گے تو بھی کافی ہے، مگر انبیاء نے ہمیں سکھلایا ہے کہ انبیاء اپنی زبانوں سے دعائیں کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کہہ کر انہوں نے دعا کی۔ اللہ نے پھر ان کو جو ہے اپنی مغفرت میں، اپنی رحمت میں لے لیا۔ ہمارے تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نے دعائیں مانگی۔ اس زبان سے ہم بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ایک افسوس کی بات بھی ہے یہاں پر ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے پاس ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، اس کو گاڑی چلانے نہیں آتا تو پیرنٹس اس کو بٹھا کر گاڑی چلا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے وہ بات؟ ایک بندہ 40-50 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو گاڑی چلانے نہیں آتی ہے، بہت ریئر ایسا ہوتا ہے، ریئر ایسا ہوتا ہے۔ مگر ایک بندہ 40-50 سال کا ہو جاتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، مول صاحب دعا پڑھاتے رہتے ہیں، وہ پیچھے آمین کہتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کو دعا مانگنا نہیں آتا۔ کتنی شرم کی بات ہے نا؟ بولنے والوں کے لیے بھی شرم کی بات ہے، سننے والوں کے لیے بھی شرم کی بات ہے کہ آدمی دکان پر جا کر شکر مانگ سکتا ہے کہ دیکھو شکر ہونا ہے میرے کو۔ پٹرول پمپ پر جا کر ڈیزل نہیں ڈلائے گا اگر اس کو پٹرول ڈلانا ہے تو۔ کیوں؟ اس کو پٹرول ہونا ہے، وہ کہے گا جا کر۔ لوگوں سے اس کو بات کرنا آتا ہے اور اللہ سے بات کرنا اس کو نہیں آتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے رب سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ادعونی، تم مجھے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مانگیں گے تو کون؟ امام صاحب۔ ہم کیا کہیں گے؟ بس آمین کہیں گے۔ کیا اللہ کے رسول نے ہمیں یہی سکھلایا ہے؟ کیا اللہ کے رسول ہر نماز کے بعد میں دعائیں اس طرح کر کر صحابہ آمین کہا کرتے تھے؟ یا یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، نماز کے بعد میں اذکار پڑھو، نماز کے بعد میں دعائیں پڑھو، یہ تعلیم تھی اللہ کے رسول؟ بہت بڑا نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ کیسے؟ اسی دعا کے ذریعے سے، اسی زبان کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ مالدار صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، مالدار صحابہ، غریب صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ ہم سے نیکیوں میں آگے چلے جا رہے ہیں۔ کتنی تڑپ تھی دیکھو ان کے اندر۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، مالدار لوگ ہم سے آگے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ذہب اہل الدثور بالاجور، پیسے والے نیکیوں میں آگے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں ہم یصومون کما نصوم، روزہ رکھنے کی بات آتی ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، اس میں پیسہ خرچہ نہیں ہوتا۔ وَيُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی پیسے خرچہ نہیں ہوتے ہیں۔ مگر جب حج کی بات آتی ہے وہ لوگ پیسہ خرچ کر کے حج کو جاتے ہیں۔ بڑا کام ہے حج کو جانا، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ غریب کو دیکھتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اس کو، بیوہ، مسکین، یتیم، مسجد، مدرسہ، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ آگے نکل رہے ہیں، ہم پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ کچھ بتائیے کہ جو ہے ہم ان سے آگے جائیں۔ یہ تڑپ ہونی چاہیے ہمیں، ہر انسان کے پاس۔ آپ کسی کو مسجد میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک آیت یاد کر رہا ہے اور آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا نہیں ہو رہی کہ میں اس سے آگے بڑھ کر 2 آیتیں یاد کروں، آپ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہیں۔ صحابہ سے حقیقی محبت آپ کو نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے تڑپ۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں ایک ایسی بات تمہیں بتاؤں گا کہ اگر تم وہ کرو گے تو تم وہ حج کرنے والوں سے آگے، تم وہ خرچہ کرنے والوں سے آگے، تم ہر آدمی سے آگے چلے جاؤ گے، تم اتنے آگے چلے جاؤ گے، تم سے آگے کوئی نہیں رہے گا، الا یہ کہ یہی نیکیاں اگر وہ بھی کریں گے اور تم سے زیادہ کریں گے تو
وہ تم سے آگے چلے جائیں گے۔ کیا نیکیاں تھیں؟ کون سا کام تھا؟ کوئی ہارڈ ورکنگ تھی؟ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرض نماز کے بعد میں، اللہ کی قسم یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح حدیث ہے، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی مذہب ہو، یہ حدیث کو نہیں ٹھکرا سکتے، حقیقی معنوں میں صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرض نماز کے بعد میں 5 نمازیں ہماری فرض نماز کے بعد میں 33 بار 33 ٹائمز سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمدللہ، پھر 34 بار 34 ٹائمز اللہ اکبر، یہ 100 ہو جائیں گے۔ اگر تم ہر فرض نماز کے بعد میں یہ اذکار پڑھو گے، تم سے زیادہ نیکیاں کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ چیز ہم سے دور ہو رہی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، دعا ہو جاتی ہے، کیا دعا ہو رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے نہیں معلوم۔ حقیقی بات ہے کہ دعا صحیح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مگر کیا یہ کافی ہے؟ آپ کے والدہ کی طبیعت خراب ہے، وہ دعا میں نہیں ذکر کیا جا رہا، آپ کو دعا کرنا ہے۔ آپ کی تجارت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، وہ کون کہیں گے اللہ سے کہ اللہ مجھے تجارت میں برکت نہیں ہو رہی؟ وہ تو دعا نہیں کی گئی ہے۔ آپ کے پیر میں درد ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو یاد نہیں ہو رہا ہے سبق، وہ کون کہیں گے اللہ سے؟ آپ کو کہنا ہے۔ آپ کب کہیں گے؟ فرض نماز کے بعد میں آپ کو دعا کرنا ہے اللہ سے، یہ اذکار پڑھنے ہیں آپ کو، یہ آپ کے نیکیوں کو بھرنے والے ہیں۔ چیز ختم ہو رہی ہے، آپ سے چھوٹ جا رہی ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنے بڑے جو ہے افسوس کی بات ہے کہ جب نیکیوں کو تولا جائے گا نام اعمال میں، ہمیں معلوم ہوگا کہ اتنی بڑی نیکی تھی، اتنا بڑا اجر و ثواب تھا، کرنا کیا تھا؟ 2 منٹ 3 منٹ بیٹھ کر جو ہے نا اذکار پڑھنا تھا، ہم نہیں پڑھ کر جو ہے اٹھ کر نکل جاتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لیس بینہ و بین الجنۃ الا الموت۔ ایک آدمی جو ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتا ہے، کتنی دیر ہوتی ہے آیت الکرسی پڑھنے کے لیے؟ 1 منٹ 2 منٹ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اور اس کی جنت کے درمیان میں اس کی موت ہوتی ہے، بس کہ آدمی یہاں مرا اور وہاں جنت میں داخل ہو گیا۔ پڑھتے ہیں ہم نماز کے بعد؟ کیوں؟ ایک چیز آ گئی، دوسری سنتیں سب چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو عمل کرنے سے ہٹ گئے، دوسری بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں مشغول ہو گئے۔ یاد رکھو یہ بات کسی کے مسلک کی، کسی کے مذہب کی نہیں ہے۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بات ہے۔ کلمے میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی نے فرمایا ہے، کل یہی سفارش کرنے والے ہیں، خبر میں ان کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھو، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد میں اذکار پڑھو، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ایک اچھی دعا سکھلائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرض نماز کے بعد میں دعا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نہیں پڑھتے ہم؟ تو اللہ کے بندو یہ بھی ایک نیکی ہے جو ہم اپنی زبان کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، اور مسلکوں کے تحت، مذہبوں کے تحت، فرقوں کے تحت آ کر ایسی بہت ساری نیکیوں سے جو ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے ہمیں کہی ہیں ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور نیکی بھی یہ ہے، آپ تاجر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ بیوی ہیں، سچ کہنا چاہیے آپ کو۔ سچ کہنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتے بولتے بہت بڑا گنہگار بن جاتا ہے، سچ کہتے کہتے بہت بڑا سچا جنتی بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یزال العبد یتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، کہ ایک آدمی سچ بولتا جاتا ہے، بولتے بولتے اللہ کے پاس سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، بولتے بولتے اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں،
اپنی بیوی سے جھوٹ بولتے ہیں، شوہروں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک آدمی ایک 10 روپے کا سامان خریدنے آیا ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوئی نہیں ہوئی ہم کو معلوم ہے، ہو چکی ہے، ہم سامنے والے کو بیچنے کے چکر میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ وہ 10 روپے میں ہم نے اس چیز کو نہیں بیچا، ایمان کو بیچ دیا ہم نے۔ ہمارا ایمان کتنے روپے کا ہو گیا؟ 10 روپے کا ہو گیا۔ 10 روپے میں ہم نے ایمان کو بیچ دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، سچ بولنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انڈونیشیا ایک ملک ہے دنیا کا، 2 لوگ آئے تھے وہاں پر۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے انڈونیشیا مسلمانوں کا بہت بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے، کاؤنٹنگ کے حساب سے نہیں، پرسنٹیج کے حساب سے۔ 2 لوگ آئے تھے، بزنس کرتے تھے اپنا، نماز کا وقت ہوتا تھا نماز کو چلے جاتے تھے۔ اتنا سچا بزنس کرتے تھے کہ بادشاہ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ آخر اتنی سچائی کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو تم لوگ ایسے نہیں تھے۔ وہ لوگ جاتے تھے عرب کو تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، گئے اسلام قبول کیے، آئے بڑے پکے سچے مسلمان ہو گئے، جو بولتے تھے سچ بولتے تھے۔ تو کہا کہ دیکھو ہم ایک نبی کے پاس سے آ رہے ہیں، اس نبی نے کہا کہ سچ بولنا ہے، تو ہم سچ بول رہے ہیں۔ وہ نبی کی تعلیمات ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم سچ بول رہے ہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے تو ہم بھی اس چیز کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ اسلام قبول کرتا ہے، پورا انڈونیشیا اسلام قبول کر لیتا ہے۔ سچ کی طاقت، سچ کے فائدے بے شمار ہیں۔ ظاہری طور پر آپ کو اس کے نقصانات نظر آئیں گے، آپ بولیں گے تو آپ کے ابو آپ کو ڈانٹیں گے، یا آپ کے ابو آپ سے ناراض ہو جائیں گے، یا آپ کے بچے آپ سے ناراض ہو جائیں گے، میاں بیوی میں کچھ ناچاقیاں ہوں گی، مگر حقیقت وہی ہے، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا۔ ایسی بہت سی نیکیاں ہیں جو اپنے معمولی سے زبان کے ٹکڑے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ کنز من کنوز الجنہ۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ، بیٹھے ہوئے ہیں آپ دکان میں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مرتبہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کا ایک خزانہ تیار کر دیا جاتا ہے۔ میری اور آپ کی نظر میں جو خزانہ ہوتا ہے وہ نہیں، اللہ کے نظر میں جو خزانہ ہوتا ہے کیسا ہوگا وہ خزانہ؟ سبحان اللہ۔ 2 مرتبہ کہیں گے تو 2 خزانے، 10 مرتبہ کہیں گے تو ہزاروں مرتبہ آپ کہہ دیں، اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی آئے گی؟ اتنے خزانوں کے مالک کس ذریعے سے بن سکتے ہیں؟ اس زبان کے ذریعے سے۔ جہاں یہ زبان سے فائدے ہوتے ہیں ہمیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ ذکر کر کر میں اپنی بات کو جو ہے دوسری طرف لے کر آؤں گا۔ ایک آدمی زندگی بھر اس کی زبان پر جو ہے نیکی کی چیزیں جاری رہیں، مرتے وقت میں کبھی بھی کسی کی بھی موت آ سکتی ہے۔ جو میں موزن صاحب کا ذکر کر رہا تھا، جوان انسان، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بالکل میری آپ کی عمر کے تھے، گزر گئے۔ آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی موت آتی ہے۔ آپ ہمیشہ اپنی زبان پر کلمہ پڑھتے رہے، مرتے وقت میں آپ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے، وہ آدمی کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی کامیابی! جنت سے بڑی کوئی کامیابی ہے؟ کوئی کامیابی نہیں، کوئی امتحان اس سے بڑا امتحان نہیں ہے۔ تو یہ زبان ہمیں جنت تک پہنچا سکتی ہے، یہ زبان ہمیں ہمارے درجات کو بلند کر سکتی ہے، یہ زبان ہمارے نام اعمال کو بھاری کر سکتی ہے، ہماری نیکیوں کو بڑھا سکتی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے۔ وہیں پر یہ زبان نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ کیسے نقصان؟ کیا کیا نقصان؟ آپ دیکھیے، اچھے رشتے تھے، دوستی تھی، تعلقات تھے، زبان سے ایک ایسا جملہ نکلا کہ پورے تعلقات ختم ہو گئے، پوری دوستیاں ختم ہو گئی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں میاں بیوی میں بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی شادیاں ہوئی، کیا ہوا بھائی؟ طلاق ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ بیوی 6 مہینے سے مائکے میں ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ میاں بیوی میں کچھ آپسی ناچاقی ہو گئی، گفتگو ہو گئی، ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا زبان کا ایک ٹکڑا، بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ میرا شوہر تھا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میرے لیے کماتا تھا، میرے لیے کوششیں کرتا تھا، میری خوشی سے خوش ہوتا تھا۔ اب کیا افسوس؟ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی تھی، میرے گھر کو سدھارنے والی، یہ میرے دیواروں کو گھر بنانے والی تھی، میرے بچوں کی تربیت کرنے والی تھی،
پکانے والی، دھونے والی، دھلانے والی تھی. ایک جملہ میرا پورے رشتے کو ختم کر گیا. بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ آج سے 10 سال پہلے گزر گئے، میں نے ان کو الفاظ کہے تھے، نہیں کہتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا. ماں باپ کے سامنے دھڑلے سے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں، جو چاہے سمجھ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. بچنا چاہیے زبان کے ایسے استعمال سے. زبان کی خرابیوں میں خرابی یہ بھی ہے کہ انسان جب بولنے پر آتا ہے نا، کسی کو نہیں دیکھتا ہے. آپ غور کریں، ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں، انسان تو انسان، اللہ کو ہی جو ہے باتیں کر دیتے ہیں. اللہ ایک ہی بیٹا تھا، کیا غلطی کیا تھا اس کو اٹھا لیے. ارے اتنے گنہگار تھے، ہمارا ہی بچہ تھا. کیا آپ کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے کس کی روح کب قبض کرنا ہے؟ اللہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا، ہمارا گھر تباہ ہو گیا، ہمارے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، اللہ ہمیں اتنی مشکلوں میں کیوں ڈال رہا ہے؟ آپ اللہ پر کمنٹس کرنے پر آ گئے. سبحان اللہ. ایسا ہوتا ہے نا معاشرے میں ہمارے. یہ اتنی سی زبان ہوتی ہے، خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے خلاف میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ ہی ایسا ہو گیا، ہمارے بچے کے ساتھ ہی ایسا ہو گیا، ہماری تعلیم میں رکاوٹ ہو گئی، ہمارے کاروبار میں ہی گڑبڑ ہو گئی، یہ اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، یہ بارش اللہ اتنی کیوں نازل کر رہا ہے، یہ اوکالی بارش ہے. کون نازل کر رہا ہے بارش کو؟ آپ کس کو بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ. ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کوئی چیز حلال کر دی ہے، ہم اس کو حرام کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کوئی حرام کر دیا اللہ نے کوئی چیز، ہم اس کو حلال کرنے پر تلے ہوئے ہیں. گاڑی لینا ہے، کیسے لینا ہے؟ فائنانس کے ذریعے سے لینا ہے. مول صاحب بولے فائنانس حرام ہے، کیا کریں گے، مجبوری ہے اب ہماری. اللہ کہہ رہا ہے حرام ہے، اور ہم اس اپنے چھوٹے سے ٹکڑے سے کیا کہہ دیتے ہیں، مجبوری ہے، دنیا میں ہے، زندگی گزارنا پڑتا، لے لیے حرام، آئندہ نہیں لیں گے. اب شادی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، بیٹا بھی ناچ رہا ہے، بوڑھا باپ بھی ناچ رہا ہے، رشتہ دار بھی، پورے یہاں سے وہاں تک بے حیا. ویڈیو چل رہی ہے، خود کی بیٹی بھی جا کر ٹھہر رہی ہے، دوسروں کی بیٹیاں بھی جا کر سب دیکھ رہے ہیں بے پردہ ہو کر. ہم بھی جا رہے ہیں ایسی دعوتوں میں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ایسی جگہیں جہاں پر کھل کر اللہ کی اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، یا تو اس کو روکو اگر طاقت رکھتے ہو، اگر طاقت نہیں ہے تو فوراً بھاگ جاؤ وہاں سے. کیوں؟ اللہ کا عذاب آ جائے گا. اگر وہاں ٹھہرے رہو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا. اللہ کے عذاب آنے کا کیا مطلب؟ وہ گر جائے، وہ سب ختم ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی عذاب آئے. اللہ آپ سے اگر ناراض ہو گیا، آپ وہاں پر جو نوالے کھا لیے وہی آپ کے آخری نوالے ہو گئے، تو جن کا دل رکھنے کے لیے آپ گئے، ویڈیو میں ٹھہرے، ناچے، ان سے رشتے ٹوٹ جائیں تو، یا وہ تمام لوگ باقی رہ جائیں، اللہ ناراض ہو جائے تو، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں تو، کیا یہ عذاب سے کم ہے ہمارے لیے؟ دنیا میں رہنے کے بعد اتنا تو کرنا پڑتا. اگر دنیا میں ہی رہ جانے والے ہیں تو کر سکتے تھے، اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے نا. اللہ پوچھے گا کہ یہاں پر کیا لے کر آئے ہو، تو کیا کہیں گے؟ نہیں، اللہ تھوڑا سا کمپرومائز کر زندگی گزار رہے تھے. ایک موحد اللہ کے علاوہ کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا کہ کہہ دو میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے. جب اللہ کے رسول سے اللہ نے کہہ دیا تو میرا اور آپ کا کیا مقام ہے؟ ایسی دعوتیں، ایسے دوست، ایسی لنکس، ایسے جو ہے ماحول میں ہم کہتے ہیں رہنا، دنیا میں رہنے کے بعد یہ سب بھی کرنا پڑتا. کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کر؟ سبحان اللہ. تو لہذا اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا سود کے متعلق فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر یہ لوگ سود سے باز نہیں آتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. فون لے رہے ہیں 0% انٹرسٹ پر. مول صاحب بولے 0% پہ بھی لیے تو سود ہے، مگر اب کیا کریں گے، فون تو لینا ضروری ہے نا. اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہو گئے. آپ ایک شوز خرید رہے ہیں آپ انٹرسٹ پر،
یا ایک گاڑی خرید رہے ہیں آپ انٹرسٹ پر، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہو گئے آپ. سونا خرید رہے ہیں انٹرسٹ پر آپ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہو گئے آپ. اللہ کے حرام کو آپ حلال کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اس زبان کے ذریعے سے. کبھی کبھار اس زبان کے ذریعے سے نبی کی بھی مخالفتیں ہوتی ہیں. کیسے اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا اور ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھے گا جن کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہوں گے. ہم کلچر ہے مل صاحب، اتنا تو نیچے رکھنا پڑتا. اللہ کے رسول نے فرمایا سیدھے سادہ لباس پہنو. ہم نماز کو آتے ہیں، ہماری ران دکھتی رہتی ہے، ہمارے گھٹنے دکھتے رہتے ہیں. رکوع کریں تو پیچھے سے پوری کمر دکھتی رہتی ہے. بیٹھ جاتے ہیں مل صاحب تشہد میں، ایک دو دعائیں اگر بڑھ کر پڑھ لیں تو پیر جم جاتے ہیں، ایسے جیسپنٹ ہوتے ہیں ہمارے. نماز میں خشوع و خضوع نے اللہ کے رسول نے فرمایا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنو. مخالفت ہو گئی. عبادتوں میں پورا جو ہے کچرا ہو جاتی ہیں عبادتیں. کل قیامت کے دن جب ہم جائیں گے اللہ کے رسول کے پاس، حوض کوثر کے پاس اللہ کے رسول ٹھہرے ہوں گے. اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے امتیوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ داڑھی رکھو؟ کیا منہ لے کر آ گئے ہو میرے پاس؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 1 سال کے بعد داڑھی رکھیں گے. جیتے 1 سال تک؟ گارنٹی ہے 1 سال تک جینے کی؟ نہیں، ہم تو بس یہاں سائڈ سے ٹرم کر رہے ہیں، خالی شیپ دے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے شیپ دیا ہے، ٹرم کیا ہے اللہ کے رسول نے. کون دیں گے آپ کو حوض کوثر کل؟ جاوید حبیب دیں گے آپ کو؟ کون دیں گے؟ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی دیں گے. اللہ کے رسول کہیں گے کیا میں نے داڑھی کا یہ تماشا کرنے کے لیے کہا تھا؟ میں نے تو کہا تھا کہ چھوڑ دو داڑھی کو، میں نے تو ٹخنے سے اوپر رکھو کپڑوں کو. یہ کیا کر رہے ہو؟ آج ہمارا نوجوان کلچر لیفٹ ہینڈ سے ایسے پیتے ہیں پانی کو، جوس کو ایسے پیتے ہیں. اب تو کھانا بھی کھایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے. ایک آدمی کھا رہا تھا، اللہ کے رسول نے منع کیا تو اس نے کہا کہ میں بائیں ہاتھ سے ہی کھا سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو اب بائیں ہاتھ سے ہی کھا سکے گا. صحابہ بیان کرتے ہیں پھر اس کا سیدھا ہاتھ شل ہو چکا تھا، بالکل اٹھ ہی نہیں رہا تھا. ہم اس زبان کے ذریعے سے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، علماء کی اور ایسی بہت ساری چیزوں کی جس میں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس میں جا کر ہم چونچ مارتے رہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک اچھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کچھ چیز پیش آ جاتی ہے، انڈیا میں کچھ ہو جاتا ہے، 2 لوگ آ کر کہتے ہیں سعودی کیا کر رہا؟ انڈیا میں ایک بچے کو مار دیے سمجھو ناحق کے طور پر، یا کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی، 2 لوگ آ کر ٹھہر کر بولتے ہیں کہ سعودی کیا کر رہا؟ تعصب ہو گیا، سعودی کیا کر رہا؟ کون ہوتے ہیں وہ 2 لوگ؟ اطراف سے 4 لوگ گھیر لیے تو پسینے چھٹ جانا. اتنے بڑے ممالک میں سعودی اپنی پالیسیز کے ساتھ، اپنے جو ہے مینٹیننس کے ساتھ میں بہت ساری کوششیں کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے سعودی کیا کر رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. کئی سارے بچے جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے کہاں جاتے ہیں سیکھنے کے لیے؟ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ. آج کئی سارے ہم لوگوں کو مدنی عالم کہتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں وہ؟ سعودی سے آتے ہیں. مکی عالم کہتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں وہ؟ سعودی سے آتے ہیں. آپ کے ممبروں پر، محرابوں پر آپ کو دین کی دعوت دینے والے کہاں سے آتے ہیں؟ سعودی سے آتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں سعودی پوچھتے ہیں. کئی ایسی مساجد ہیں جن کی تعمیر کس کے پیسے سے ہوئی؟ سعودی کے پیسے سے ہوئی. کہیں نہ جائیں، اس بورا بنڈے میں ایسی کئی مساجد ہیں کہ آپ معلوم کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بابری مسجد کے ٹوٹنے کے بعد سعودی کے لوگوں نے آ کر یہاں پر مساجد تعمیر کی. حقیقت ہے حقیقت ہے. یہ سعودی کیا کر رہا ہے؟ ایک مسجد ٹوٹی تھی، سعودی نے کہا کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، گلی گلی میں مسجد بنائیں گے. ہے آج مسجدیں؟ بے تحاشا مسجد ہیں، بے تحاشا. حیدرآباد کی کسی بھی گلی سے آپ گزریں گے، الا ماشاء اللہ کچھ علاقوں کے اذان کا وقت ہوگا تو آپ کو اذان سنائی دے گی، تو اس میں سعودی کا احسان ہے آپ پر. اللہ نے سعودی کو ذریعہ بنایا اس کا. کیا کر رہا ہے سعودی؟ کسی بھی مسجد میں جائیں آپ کو وہاں پر قرآن ملے گی، کہاں کی چھپی ہوئی ہوگی؟
کہاں کی چھپی ہوئی ہوگی؟ سعودی کی چھپی ہوئی ہوگی۔ سعودی کیا کر رہا ہے؟ آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ سعودی کیا کر رہا ہے؟ آپ کو مسجدیں دے رہا ہے۔ سعودی کیا کر رہا ہے؟ آپ کو قرآنیں دے رہا ہے۔ سعودی کیا کر رہا ہے؟ کئی سارے ممالک میں اتنی زیادہ فنڈنگ سعودی کر رہا ہے کہ وہ ممالک چل رہے ہیں اس کی فنڈنگ پر۔ مجھے سعودی سے پیسہ آتا ہے؟ نہیں، مگر میں یہ بات کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس بات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ہم کمنٹ پاس کرنے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھو بھائی سعودی کیا کر رہا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ واقعہ پیش آیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کے علاقے میں کوئی آدمی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، آپ نے اس کو دعوت نہیں دیا آج تک، آپ پوچھتے ہیں سعودی کیا کر رہا ہے؟ کئی سارے لوگ سعودی کو چھوڑ کر کس کو آئیڈیل بناتے ہیں؟ ترکی کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ آپ کسی ایک عالم سے سنے ہو کہ بھائی ترکی میں جا کر، ترکی کے ایک بڑی یونیورسٹی میں جا کر علم حاصل کر آئے ہیں؟ کسی ایک عالم سے آپ سنے ہو کہ اس ترکی کے ذریعے سے اس کو پیسہ آتا ہے کہ تم یہاں پر رہو، اس مدرسے میں، اس مسجد میں رہ کر پڑھاؤ اور ہم تمہارے اخراجات کو برداشت کریں گے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھائی بورا بنڈے کی وہ مسجد ہے نا، ترکی کے پیسے پر بنی ہے، ترکی والوں نے پیسے بھیجے تھے اور ترکی کے پیسے پر مسجد بنی ہے؟ ہماری مسجد میں قرآن ہے، کہاں سے چھپا ہے؟ ترکی سے چھپا ہے۔ سنا ہے آپ نے کبھی؟ ترکی کیا کر رہا ہے یہ بھی ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کل اٹھائے گا، پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ نہیں، اللہ سعودی ایسا ایسا کر رہا ہے۔ ارے بے وقوف، تو کیا کر آیا ہے؟ سوال کس کے متعلق ہوگا؟ ہمارے متعلق ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سعودی کیا کر رہا ہے؟ مول صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی ہو گیا تو مول صاحب کیا کر رہے تھے؟ اللہ نے آپ کو بھی تو آنکھ کان ناک دیے ہیں، صرف مول صاحب ہی ذمہ دار ہیں دین کے، آپ بھی تو ذمہ دار ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں کہ ہمارے عام مسلمانوں میں دین کا علم اتنا کم ہو چکا ہے کہ کچھ لوگوں کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے تو نہیں بتا سکتے ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے نام کا پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ نہیں بتا سکتے ہیں۔ نبی کے کتنے بیٹے تھے؟ نہیں بتا سکتے ہیں۔ نبی کتنے سال جیے؟ نہیں بتا سکتے ہیں۔ نبی کی زندگی کہاں کہاں گزری، آپ کتنے دن مکہ میں رہے، کتنے دن مدینہ میں رہے، نہیں بتا سکتے ہیں۔ یہ جو سوالات میں نے ابھی پوچھے، ہم میں بھی کئی لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں سوالات، نبی کے چاہنے والے ہم تو۔ خیر، بتلانا یہ ہے کہ یہ زبان اللہ نے کمنٹ پاس کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ زبان اللہ نے اپنے ذکر و اذکار کرنے کے لیے دی ہے۔ یہ زبان سے جو اور بھی گناہ ہوتے ہیں، 2-4 گناہ ذکر کر کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، بات بہت لمبی ہو رہی ہے۔ کہ زبان سے ہونے والے گناہوں میں ایک چغلی بھی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم کسی آدمی کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، کہ بھئی عبداللہ ہے بے نمازی آدمی ہے، عبد الرحمن ہے بے نمازی ہے، وہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ سے کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ کسی اور سے کہہ رہے ہیں جو نہ عبداللہ کا باپ ہے، نہ عبداللہ کا بھائی ہے، نہ عبداللہ کا استاد ہے، نہ اس کو کچھ کہہ سکتا ہے، اصلاح کر سکتا ہے، کوئی اور ہے، اس سے عبداللہ کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور آپ جا کر کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بے نمازی ہے، عبد الرحمن بے نمازی ہے۔ یہ غیبت ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ان کان فیہ ما اقول، اگر اس کے اندر وہ برائی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر عبداللہ بے نمازی ہے حقیقت میں، اور میں دوسروں سے کہہ رہا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی تو غیبت ہے، وہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو وہ بہتان ہے۔ غیبت کی سزا کیا ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا غیبت کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ مردہ بھائی کے گوشت کو کھا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اس کا بھائی مر گیا ہے اور اس کے گوشت کو کھینچ کھینچ کر کھا رہا ہے۔ پسند کرتے ہیں؟ مگر آج ہو تو رہا ہے۔
4 آدمی بیٹھتے ہیں، پہلے تو عورتوں میں تھی یہ بات، اب مردوں میں بھی آ چکی ہے، 4 آدمی بیٹھتے ہیں 5ویں کے بارے میں بات کرتے ہیں، معلوم ہے پرسوں انہوں نے کیا کرے، انہوں نے غلطی کر دی ہے، کوئی اصلاح نہیں کرنے والے ان کی۔ ہاں اصلاح کرنے والے امام صاحب ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں جا کر، ان کے والد ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں آپ جا کر، کہنا چاہیے بھی، ہونا چاہیے، ان کو برائی سے روکنا چاہیے، مگر اس سے کہہ رہے ہیں جو ان کو برائی سے روک ہی نہیں سکتا، معلوم ہے انہوں ایسا کریں، مردہ گوشت کھا رہے ہیں، آپ اس کی شکایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کا مردہ گوشت کھا رہے ہیں۔ روکا ہے اسلام نے ایسی چیزوں سے، کیا ضرورت ہے آپ کو اس کے تعلق سے بولنے کی، اسلام نے ایسی چیزوں سے انسان کو روکا ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات کہہ کر میں اپنے بات کو ختم کروں گا، بہت سی باتیں ہیں، آج ہمارے معاشرے میں ایک کلچر بن رہا ہے، ایک نوجوان دوست دوسرے نوجوان دوست سے ملتا ہے، گالی دے کر ملتا ہے، ارے کیا ہوا، گالی دے دیے، تو گالی دیے تو سامنے والا دوست غصے میں نہیں آتا، خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا دوست ہے گالی دے کر مل رہا ہے، یعنی اس کو مجھ سے محبت ہے، کتنی پیاری گالی دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ پہلے کا کلچر کیسا تھا، گالی دیتے تو رشتے ختم ہو جاتے تھے وہیں پر۔ آپ کو معلوم ہے دوستوں میں سب سے اچھی دوستی اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، کبھی کسی کو کسی نے گالی دی، سبحان اللہ، سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ آج کل کلچر ایسا ہو چکا ہے، اگر ایک دوست دوسرے دوست سے مل کر اگر بھولتے ہوئے اس کو گالی نہ دے تو اس کو ڈر ہوتا رہتا ہے کہ بھئی یہ میرا دوست کہیں اس کے دل میں کچھ آ تو نہیں گیا کہ مجھے گالی نہیں دے رہا ہے، کیا بات ہے، گالی دے کر بات نہیں کر رہا، گالی دیا تو ٹھنڈا ہو گیا، چلو اللہ کا شکر ہے گالی دے کر بات کیا، اتنا عام کلچر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغی، مومن کی زبان پر طعنے نہیں آتے ہیں، گالی گلوچ نہیں آتے ہیں، فحش باتیں نہیں آتی ہیں۔ اتنا عام کلچر ہو چکا ہے کہ سنتے سنتے اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ ذکر بھی کرتے ہیں تو بندے کا نام نہیں لیتے ہیں، بندے کے والدہ کو یاد کرتے ہیں، بندے کی بہنوں کو یاد کرتے ہیں، ایسی ایسی غلیظ باتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ کون؟ ہمارے بچے اسی گندی زبان سے کھانا کھا رہے ہیں، پھر اسی گندی زبان سے دیگر کام کر رہے ہیں، پھر تو ایسی گندی زبانوں پر اللہ کا قرآن کیسے آئے گا؟ ایک جگہ پر ہم نے ٹوائلٹ بنا دیا ہے تو وہاں پر ہم نماز پڑھیں گے، پھر ہماری زبان جب ٹوائلٹ بن چکی ہے تو مسجد کیسے بنے گی؟ گندگی آ گئی ہماری زبان پر، ہم وہی باتیں کہتے رہتے ہیں جو ٹوائلٹ سے جڑی ہوئی ہیں، تو مسجد سے جڑی ہوئی باتیں کب آئیں گی ہماری زبان پر؟ سبحان اللہ، غور کرنے والی بات ہے۔ نوجوانوں خاص طور پر اس سلسلے میں توجہ دو، خاص طور پر اس سلسلے میں توجہ دو کہ ایک دوسرے سے ملو، محبت سے ملو، گلے ملو، کھلاؤ کھاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، مگر گالی مت دو۔ دیکھتے دیکھتے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بوڑھے جن کے منہ میں دانت نہیں ہوتے ہیں وہ بھی گالیاں دے رہے ہیں آج کل، چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، پلٹا کر وہی بچہ جب گالی دے گا تو افسانہ بن جائے گا، آپ جو سکھا رہے ہیں وہی تو وہ دے گا۔ ہماری مائیں بھی کیا کرتی ہیں، ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، اتنا گالی نکل گئی زبان سے، یہاں ہونٹوں کے کنارے پر ہوتی ہیں گالیاں، ایسا کلچر بنتا جا رہا ہے، ہونٹوں کے کنارے پر گالیاں ہوتی ہیں ہماری ماؤں کے، یا ہمارے جو معاشرے کے جو باپ ہوتے ہیں یا معاشرے کی جو مائیں ہوتی ہیں، ہونٹ کے کنارے پر بچے کے لیے گالی ہوتی ہے، بسا اوقات گالی دے تو بچہ سمجھ جاتا ہے میرے کو ہی بلا رہے ہیں بول کر، سبحان اللہ، یہ بہت افسوس کی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ جہاں نیکیاں ہیں اس زبان کے ذریعے سے جڑی ہوئی، گناہ بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی چیزوں کو لیں، ہر دن نبی کی ایک حدیث کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے کلام سے ایک آیت کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ایک چیز کو زبان سے لوگوں تک جو ہے دعوت دینے کی کوشش کریں، دن میں ایک مرتبہ وقت نکال کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے گفتگو کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، یہ اچھے کام ہیں۔ گالیوں سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے، بیجا کمنٹس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر برائی سے، ہر لغزش سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
اللہ جو لوگ تجارتی سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ان کو برکت نصیب فرما، رشتوں کے سلسلے میں جو پریشان ہیں بہترین رشتوں کا انتظام فرما، اولاد کے سلسلے میں جو پریشان ہیں اللہ بہترین اولاد سے ان کو مالا مال فرما، ہمارے بچوں کو بہترین تربیت نصیب فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، تیرے مساجد کو آباد کرنے والا بنا، حلال روزی کمانے والا بنا، حرام کے ہر لقمے سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ملک الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔